سوالات بھیجیں، اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ قربانی کے جانور میں اعتبار دانتوں کا ہے یا عمر کا؟ اس میں اعتبار عمر کا ہے، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ جو چھوٹے جانور ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے اور دمبا ہے، اس کے لیے 1 سال، اور جو بڑے جانور ہیں جس طرح اونٹ کے لیے تو 5 سال ہیں، اور بھینس اور گائے کے لیے 2 سال ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے؟ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، اور اس میں بچہ جو ہے وہ اگر زندہ نکلے تو بھی اس کو ذبح کر دیا جائے، اور البتہ یہ ہے کہ بالکل اگر اس کی ولادت قریب ہو اس وقت ذبح کرنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ اگر عورت کو صحیح طریقہ آتا ہو جانور ذبح کرنے کا تو کر سکتی ہے۔ چوتھا سوال ہے خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے خصی جانور کی قربانی نہ صرف یہ ہو سکتی ہے بلکہ افضل ہے۔ اور پانچواں سوال ہے قربانی کے جانور کی اوجڑی، تلی اور کپورے وغیرہ کھانا جائز ہے؟ تو اس میں اوجڑی اور تلی تو کھانا جائز ہے، کپورے کھانا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال کا حکم یہ ہے کہ اس کھال کو کسی کو ہدیہ کر دیجیے، بیچ نہیں سکتے ہیں، نہ ہی کسائی کو اجرت کے طور پر دے سکتے ہیں، اور اگر اس سے کچھ بنانا ہو تو بنا بھی سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور، اگلا سوال ہے قربانی کے جانور خود ذبح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، خود ذبح کر سکتے ہیں اگر طریقہ آتا ہو ذبح کرنے کا۔ رشتہ داروں کی طرف سے اگلا سوال ہے، رشتہ داروں کی طرف سے قربانی بیوی، بچوں، ماں باپ وغیرہ فوت شدگان کی طرف سے کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے، جس کی طرف سے بھی کرنی ہے اس کا حصہ رکھ دیا جائے۔ زندوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے اور مردوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال یہ قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن و سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک اپنے پاس رکھیں اور ایک جو ہے وہ رشتہ داروں میں دے دیں اور ایک فقیروں میں، اور یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر سارا گوشت اپنے پاس رکھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر سارا رشتہ داروں کو دے دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، سارا غریبوں کو دے دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دے، ایک اپنے پاس رکھے، ایک رشتہ داروں کو اور ایک فقیروں کو دے دے۔ یہ سب سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔